ملک کے حالات کے سلسلے میں مجھے چند باتیں آپ سامنے رکھنی. میں اپنی گفتگو میں ویلفیئر پارٹی کی طرف آپ کو دعوت دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ ہمارا ملک اس وقت جس راستے پر جا رہا ہے اور اگر اس کو روکا نہیں گیا، اس کی سمت بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو کچھ اس ملک نے آزادی کے بعد حصولیابیاں کی تھیں، جو اچیومنٹس کیے تھے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے. ملک کی جمہوریت فاشزم کا لبادہ اوڑھ لے گی. انسانی سماج مشکلات و مصائب میں گرفتار ہو جائے گا. مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو گوناگون مسائل کا سامنا ہے، بلکہ اگر آپ تفصیل سے جائزہ لے کر دیکھیں گے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے ہندوستان کے اندر جو حالات سے پریشان نہیں ہے، سوائے ایک اس چھوٹے سے ٹولے کے. ملک کے حالات کے بارے میں ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ایک دو زخم نہیں، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی. ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمارے ملک کے معماروں نے اس ملک کے لیے ہندو راشٹر بنانے کا خواب نہیں دیکھا تھا. نہ ان کے ذہن میں آیا تھا، نہ اس کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ انہیں ایک ایسے ملک کو بنایا، اس کے لیے دستور، سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن بنایا، جس میں اس ملک کے تمام طبقات کے لیے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، چاہے کتنی ہی کمزور ترین مائکروسکوپک اقلیت کیوں نہ ہو، اس ملک کے دستور نے اسے برابری کا حق دیا، اسے برابری کے حقوق دیے. آپ دستور کے باب 3 کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. فنڈامنٹل رائٹس جو دیے گئے ہیں، آزادی کا حق، حکومت پہ تنقید کا حق، تنظیم بنانے کا حق، عزت کی زندگی جینے کا حق، اپنے مذہب پر چلنے، اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے طرف بلانے کا حق، اپنے ثقافتی اور کلچرل رائٹس کو باقی رکھنے کا حق، اپنے تعلیمی حقوق کو باقی رکھنے کا حق. ملک کے معماروں نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ ملک ایک پلورل سوسائٹی ہے، ایک تکثیری معاشرہ ہے. اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ایک ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل، ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی. اسی کے حساب سے ایک دستور ترتیب دیا گیا. ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کی دوسری بڑی جمہوریت ہے. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہیں، اسی رخ پر یہ ملک چلتا رہے، تو کل آپ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہ پائیں گے. جو طاقتیں اس وقت برسر اقتدار ہے، میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ طاقتیں اس دستور کو لپیٹ کے رکھ دینا چاہتی ہیں. وہ طاقتیں اس ملک کو ایک مذہب، ایک تہذیب اور ایک زبان کے رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں. ہندو ہندوستان کا نعرہ دیا جاتا ہے. مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسئلہ صرف کرناٹک کے لوگوں کا نہیں ہے. یہ مسئلہ تامل ناڈو کا بھی ہے، کیرلا کا بھی ہے، بنگال کا بھی ہے، آسام کا بھی ہے، گجرات کا بھی ہے، جتنے لنگوسٹک علاقے ہیں سب کا ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا جو نعرہ دیا تھا، جو خواب دکھایا تھا، اگر آپ دستور کے باب 4 کو اٹھا کر دیکھیں گے
تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں تھا صرف کہ ہر 5 سال میں الیکشن ہو جائے، ہر 5 سال میں انتخاب ہو جائے اور آپ کو جو ہے یہ موقع ملے کہ آپ جس کو چاہیں حکومت میں بھیجیں، جس کو چاہیں حکومت سے ہٹا دیں. بلکہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک اس ملک کے رہنے والے چلائیں گے. جو آپ جن 544 ممبر پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں یا جو اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیجتے ہیں، وہ ہمارے بہاف پر وہاں جا کے قانون سازی کرتے ہیں، ہمارے بہاف پر بات کرتے ہیں. اور انکلوسیو ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے کہ عوام کے لیے جب کوئی پالیسی وضع کی جائے، عوام کے لیے جب کوئی منصوبہ بنایا جائے، کوئی قانون تجویز کیا جائے، تو جو قانون، وہ پالیسی جن جن کو متاثر کر رہی ہے ان سے ان کی رائے مانگی جائے. آپ 2014 سے اب تک ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بننے والے قوانین کو اٹھا کر دیکھیے. پارلیمنٹ میں جب پہلے قانون پیش ہوتا تھا، کیبنٹ بیٹھتی تھی، اس کو ڈرافٹ کرتی تھی، اس کے بعد جب قانون کا مسودہ پارلیمنٹ میں رکھا جاتا تھا اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوتی تھی، بڑی لمبے ڈسکشنز ہوتے تھے، اور اس کے بعد بھی اگر ڈسکشن مکمل نہیں ہوتے تھے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا تھا، یا راجیہ سبھا میں اگر مسئلہ ہے تو سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا جاتا تھا. اور جب اسٹینڈنگ کمیٹی وہ تمام خدشات یا اتنے جو اس کے تعلق سے جو لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہیں، سوالات ہیں، ان کا جواب فراہم کر کے دوبارہ پارلیمنٹ بھیجتی تھی، دوبارہ ڈیبیٹ ہوتا تھا، اس کے بعد فیصلے ہوتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ چاہے آرٹیکل 370 کے ایبریویشن کا مسئلہ ہو، چاہے CAA کا قانون بنایا گیا ہو، چاہے مسلم مطلقہ سے متعلق 3 طلاق کا قانون بنایا گیا ہو، چاہے کسانوں سے متعلق 3 زرعی قوانین بنائے گئے، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا بغیر کسی ڈسکشن کے یا بہت معمولی ڈسکشن کے، اپنی تعداد کے بلبوتے پر اس کو پاس کرا لیا گیا. اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں جہاں ان کے پاس تعداد نہیں ہے، وہاں مینوپولیشن کے ذریعے ریجنل پارٹیوں کو ڈرا دھمکا کر، لالچ دے کر وہ چیزیں منظور کر لی گئی. آج آپ دیکھیے ہمارے دستور نے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، مقننہ یعنی لیجسلیچر، بیوروکریسی یعنی انتظامیہ، اور عدلیہ یعنی جوڈیشری، لیکن ایک اور چوتھا استمبھ ہے اور وہ ہے میڈیا. لیکن صرف یہ 4 ستون نہیں ہیں. ہمارے ملک کے دستور نے بعض ایسے ادارے بھی قائم کیے تھے جنہیں انہیں حکومت کی دسترس سے، انٹرفیرنس سے باہر رکھا گیا تھا. انہیں آٹونومی دی گئی تھی، انہیں خود مختار ادارے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام چلا سکے حکومت کی دخل دیے بغیر جس سے انسانوں کے بنیادی سوالات حل کیے جا سکیں. وہ کیا ادارے تھے؟ وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تھا، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ ریزرو بینک آف انڈیا تھا، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ملک کی جو ارتھ ویوستھا ہے، ملک کی جو معاشی پالیسی ہے، ملک کی جو اکنامی ہے، اس کو ایک ایسی سطح پر رکھے جس سے کہ ملک کا بیلنس باقی رہے. UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، یا وہ ادارے جن کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے، CBI ہے، بعد میں NIA بنا لیا گیا، اور اس کے علاوہ ED ہے، یہ سب ادارے حکومت کے دسترس سے باہر رکھے گئے تھے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہے ہیں؟ کس طرح حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے، کس طرح EVM کی مشین کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو خود مختار ادارے ہیں وہ بھی اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں، اور پورا اقتدار چند ہاتھوں میں سمٹ آیا ہے. چند ہاتھ بھی کہنا مشکل ہے، 2 ہاتھوں میں سمٹ آیا ہے. یہ صورتحال جو ہے، اگلی کڑی، اس کی اگلی منزل جو ہے وہ فاشزم ہے، فسطائیت ہے. اس کے بعد زبانیں گم ہو جائیں گی. آج میں یہاں کھڑے ہو کے مخالفت کر رہا ہوں حکومت کے پالیسیوں کی، حکومت کے فیصلوں کی. ہمارے نوجوانوں نے CAA کی تحریک چلائی تھی پورے ملک میں. یہ قانون غیر دستوری تھا، ڈسکریمنیٹری تھا، اس لیے ہم نے مخالفت کی تھی بہت طاقت اور قوت کے ساتھ میں.
لیکن اندیشہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ لوگ اقتدار میں آ جائے تو یہ جو آوازیں نہیں صحیح نہیں فی آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ آوازیں بھی بند ہو جائیں گی۔ بزرگوں بھائیوں، ایک پہلو ہے یہ حالات کا۔ دوسرا پہلو حالات کا یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری نے 2014 کے الیکشن جو ہے ہندوتو کے نام پہ نہیں لڑا تھا، ہندو راشٹر کا نام نہیں لیا تھا، یونیفارم سول کوڈ کی بات نہیں کہی تھی، رام مندر کا بات نہیں کہی گئی تھی، نہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اچھے دن آنے والے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ کیا کہا تھا؟ ہر سال 2 کروڑ ملازمتیں، 2 کروڑ جاب ہم نوجوانوں کو پرووائڈ کریں گے، ہماری خواتین کی عزت اور عفت اور عصمت کو ہم تحفظ فراہم کریں گے، کسانوں کے لیے یہ دیں گے، اور آپ کے گھر میں 15 لاکھ روپے، ہر شہری کے گھر میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے اکاؤنٹ کے اندر۔ بڑے سنہرے خواب دکھائے تھے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر ووٹ لے لیا، اقتدار میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ بتائیے کون سا نعرہ پورا ہوا، کون سا وعدہ پورا ہوا، کون سی باتیں پوری ہوئی؟ کیا سب کا ساتھ ہے؟ کم سے کم ان لوگوں کا تو ساتھ ہے ہی نہیں اس میں۔ ہمیں تو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، ولن بنایا جا رہا ہے، دشمن بنایا جا رہا ہے کہ یہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ نہ وشواس لینے کی کوشش کی گئی سب کا، نہ وکاس ہوا ہے۔ آپ بتائیے کس کا وکاس ہوا ہے؟ ملک کی جو معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ سماج کا کمزور سے کمزور طبقے کی بھی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ آج ہماری ارتھ ویوستھا پوری طرح سے گلوبل کیپٹلزم، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کارپوریٹ کے چنگل میں آ گئی۔ سرمایہ دار طبقے کے لیے جتنی پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں، جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں کا تعلق ٹاٹا، برلا، امبانی اور ڈالمیا سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ فارمولاز طے کیے جاتے ہیں، جو زرعی قوانین بنائے گئے تھے، یہ کہا گیا کہ یہ کسانوں کے ہت میں ہے، کسانوں کے لیے لائے گئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1 سال تک پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور یو پی کے کسانوں نے دلی کے بارڈر پہ دھرنا دیا، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی، بالآخر انہوں نے اس قانون کو واپس لینے مجبور کیا حکومت۔ سی اے کا قانون جو تھا، ہندوستان کا دستور حکومت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی ایک طبقے کے لیے بھی اس کو خالی کرے اس قانون سے۔ یہ قانون ڈسکرمنیٹری قانون ہے۔ ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے متاثر ہے، وہ یہاں آ رہا ہے تو اس کو شہریت ملنی چاہیے، لیکن اس میں مسلمانوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا برما سے، میانمار سے لوگ نہیں آ رہے ہیں یہاں پر؟ کیا چائنا کے لوگ غیر مسلمانوں کے ساتھ مشکلات نہیں ہو رہی ہیں؟ چاہے یعنی سری لنکا کے اندر جو مسلمان پریشان کیا جاتے ان کے لیے دروازے نہیں کھل سکتے تھے؟ ہم دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان کے پڑوس کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس آواز اٹھانے کی پاداش میں پچھلے 2 سال سے ہمارے نوجوان غلط مقدمات کے تحت میں، بیجا مقدمات کے تحت میں، کنکاکٹڈ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر میں، فیبریکیٹڈ ایویڈنس کی بنیاد پہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ انہیں اس الزام کے تحت اندر ڈال دیا گیا کہ دلی کے دنگوں کے ماسٹر مائنڈ، دلی کا ہر فرد جانتا ہے کہ دلی کے دنگے کس نے کروائے۔ بچے کی زبان پر ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنگا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں شاید یہ عجیب و غریب معاملہ ہوگا اگر یہ مان لیا جائے کہ ان لوگوں نے دنگے کروائے، کہ اپنی ہی قوم کا نقصان کروایا، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو مروایا۔ یہ ملک کی ارتھ ویوستھا، ملک کی معیشت اس جگہ کھڑی ہوئی ہے کہ آج لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارا ملک میں جب کووڈ کے حالات آئے تھے اور لوگ پریشان ہو گئے تھے، مائیگرنٹ ورکر واپس لوٹ رہے تھے اپنے گھر میں اس لیے کہ روزگار ختم ہو گیا تھا، لوگوں کی ملازمتیں چھوٹ گئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ کارپوریٹ جو تھے، اڈانی، امبانی جو تھے، ان کا بینک بیلنس برابر بڑھ رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کہ غریب تو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ پالیسیاں کچھ اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں
کہ جتنے بڑے کام ہوتے ہیں ان کا ٹھیکہ، ان کے کام جو ہے انہی لوگوں کو ملتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں ہندوستان اس اعتبار سے بھی بہت پیچھے چلا گیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہو گئے. پھر اس سب کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مسائل، یہ چیزیں انسانی سماج کو جب پریشان کرے گی تو یہ سڑک پر نکل آئیں گے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ کا ایک پرماننٹ ایجنڈا ہے ہی، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرا مسئلہ بھی آپ حل کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر ہیٹ کمپین شروع کی پورے ملک میں. نسل کشی کے دھرم سنسد کے ذریعے سے نسل کشی کے وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم تمہاری جینوسائیڈ کر دیں گے. یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم تمہاری خواتین کی عفت و عصمت کو پامال کر دیں گے. بولی ایپ بنائے جا رہے ہیں. علن اعلان ہمارے ان لوگوں کو جو نہیں تنہا ان کے گروہ میں گر جاتے ہیں تو انہیں پیٹ پیٹ کر مار مار کر ایک تنہا آدمی کو بھیڑ مار دیتی ہے، ہجوم مار دیتا ہے ماب لنچنگ ذریعے سے، اور اس کی ویڈیوگرافی بنا کر پورے ملک میں ڈالا جاتا ہے. یہ رول آف لا کہاں ہے؟ قانون کہاں کی حکمرانی ہے اس ملک میں؟ اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ اتنے جری اور بہادر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہماری پشت پر کون ہے. انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں جیل کے حوالے کیا جائے گا. ویڈیو ڈالتے ہیں مارنے کی. وہ ہر آدمی جانتا ہے، پولیس کو معلوم ہے، انتظامیہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں نے یہ ماب لنچنگ کی ہے گو کشی کے نام پر. آپ کے فریج میں، آپ کے فریزر کے اندر جو ہے وہ گائے کا گوشت ہے. کس نے بتایا آپ کو؟ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ نہیں، بس ہے، اور اٹھا کے مار دیا. اخلاق کا قتل ہوا، جنید کا قتل ہوا، افرازل کا قتل ہوا، تعین انصاری کا قتل ہوا. کتنے قتل ہوئے ہیں اس پورے ملک کے اندر اس طرح کے واقعات. اور پھر مسلمانوں کو ٹیررائز کرنے کے لیے، اقلیت کو ٹیررائز کرنے کے لیے اس کے ویڈیوز ڈال کے اس کو وائڈ اسپریڈ طریقے سے پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حال میں یہ جو مساجد پر کلیم ہونے شروع ہوئے ہیں، بابری مسجد کے بعد ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اب یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. 91 کے اندر ریلیجیس ورشپ پلیسز ایکٹ بنایا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو جس مندر، مسجد، عبادت گاہ کی، گردوارے کی، چرچ کی جو پوزیشن تھی وہ اعلیٰ حال باقی رہے گی. لیکن آج کیا ہوا؟ گیان واپی مسجد پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوا. پہلے بھی فائل ہوا تھا لیکن الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا تھا. لیکن آج کیا ہوا؟ آپ اس ڈالتے ہیں کہ ہماری یہاں پر وہ ہے، مندر ہے گوری ماتا کا، اور اس کے لیے سروے کروایا جائے. وہ مندر یا جہاں پوجا ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہے، لیکن آپ سروے کہاں کرا رہے ہیں؟ عدالت کے ذریعے سے مسجد کے اندر. جب ہم نے اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہائی کورٹ نے اسٹے دینے سے منع کر دیا. جب ہم سپریم کورٹ آئے تو سپریم کورٹ نے، ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ نے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 2019 کا جو بابری مسجد کا ججمنٹ تھا، اس ججمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ 1991 کا جو ایکٹ ہے وہ دستور کی اسپرٹ کے مطابق ہے، اور اب کوئی نیا فتنہ، نیا مسئلہ نہیں کھڑا کیا جائے گا. اگر آپ تاریخ کو کھنگالنا چاہتے ہیں، بے بنیاد الزامات لگانا چاہتے ہیں، تو تاریخ یہاں کیوں رکے گی؟ تاریخ کو اور اگلا سفر کرنے دیجئے. پھر تاریخ یہ بتائے گی کہ آپ نے بدھوں کے بدھ ویوار بھی توڑے تھے، ان کے اوپر جو مندر بنائے گئے تھے ان کو توڑ کے واپس کیجئے. جینی بھی کلیم کریں گے کہ جین مندر جو توڑے گئے تھے ان کو ختم کر کے واپس کیجئے. تو کیا آپ تاریخ کے پنوں کو اٹھا کر ہندوستان کو نیست و نابود کر دیں گے؟ کیا ہندوستان کی کھدائی کر دیں گے؟ یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، انہیں ملک کی مفاد سے، ملک کے امن و امان سے، ملک میں پیس اور بھائی چارے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا دستور، ہندوستان کا دستور اپنے پریمبل میں یہ بات کہتا ہے، اس ملک کو چلانے کے لیے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ذاتوں میں لوگ تقسیم ہیں، الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ
ان کے درمیان فرٹرنیٹی، یہ ازحد ضروری ہے اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے. بزرگ اور بھائیوں، حالات کے اوپر میں تفصیل سے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مغرب کا وقت بھی ہے، اور میں کوشش کروں گا چند اس میں کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، حالات کا رونا رونے سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے، ایک خیر امت ہونے کی حیثیت سے، جسے پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے، کیا وہ صرف تہی دست اور تہی دامہ کھڑی رہے گی؟ کیا وہ صرف حالات کا رونا روتی رہے گی اور حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے اپنے آپ کو ڈال دے گی؟ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا رخ بدلنے کی کوشش کرے. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آپ خوف زدہ ہو جائیں، آپ مایوس ہو جائیں، آپ تھک جائیں، آپ ڈیمورلائز ہو جائیں، آپ کے نوجوانوں کو جیلوں میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہمت چھوڑ دیں، عزم چھوڑ دیں، ختم ہو جائیں، حوصلہ ختم ہو جائے ان کا، دوبارہ میدان میں آنے کی ہمت نہ کریں. ہمارے اوپر اگر ہم امت مسلمہ کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اس قسم کے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے. دنیا کے اندر بھی اور ہمارے ملک میں بھی ان حالات سے ہم گزر چکے ہیں، جن حالات میں آپ کے یعنی بڑے بڑے افراد کو تحقیق کر دیا گیا. 1857 ہندوستان کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے. 1857 سے لے کر 1947 تک اگر آپ جائیے شمالی ہند میں، میرٹھ سے لے کر دلی تک جتنے پیڑ تھے، جتنے درخت تھے، ان پر صرف ہمارے علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی. تاریخ نے وہ بھی دیکھا ہے، بغداد کے اندر جب قتل عام کیا گیا تھا تاتاریوں کے ذریعے سے، تو بغداد کی سڑکوں پر کوئی سڑک ایسی تھی جس پہ مسلمانوں کے خون سے خون کی نالیاں نہ بہ رہی، ندیاں نہ بہ رہی. لیکن کیا ہوا؟ کیا امت مسلمہ ختم ہو گئی؟ کیا اسلام کو لپیٹ دیا گیا؟ علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے. اصل ضرورت اس بات کی ہے، سنت الہی بھی یہ چاہتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ نہیں اٹھیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر جائیں اور حالات آپ کے حق میں سازگار ہو جائیں. جدوجہد آپ کو کرنی پڑے گی. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کے تعلق سے جو منصوبے بنائے گئے تھے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جن نوجوانوں کو سی اے کے تحریک چلانے کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے، جو 1 سال سے 2 سال سے 2 سے زیادہ عرصے سے جیلوں میں بند ہیں، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. جب وہ جب عدالت میں آتے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو حوصلہ ہارا ہو. لڑکیاں تک بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم چھوٹیں گے، آپ ہمارے بارے میں پریشان مت ہوئیے، جس دن ہم باہر آئیں گے دوبارہ تحریک کھڑی کریں گے. یہ حوصلہ ہمیں بھی دکھانا ہے. ہندوستان کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم ختم ہو گئی، مایوس ہو گئی، اس کے اندر ہمت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، میدان میں آنے کا جذبہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ سے ہندوستان کی آزادی کے بعد کی تاریخ سے سب سے کامیاب تحریک جو تھی وہ NTCA-NRC تحریک تھی. ہماری خواتین نے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی خواتین کو گھروں کے اندر بند کر دیا 4 دیواری میں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انہیں لکھنے پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. ہندوستان کی آنکھوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ CA کی تحریک کس نے قائم کی؟ شاہین باغ کی خواتین نے. شاہین باغ کی خواتین نے 5 خواتین بیٹھی تھی جا کے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پورے ملک میں شاہین باغ بن گئے 247 مقامات کے اوپر. یہ قوم جو ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے سامنے کبھی بھی.
اقلیت اور اکثریت کے فریب میں ہم نہیں آتے کبھی بھی. 313 لوگوں نے ہزاروں لوگوں کا تلپٹ کر دیا تھا. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تبوک میں 1 اور 33 کا مقابلہ تھا. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اندلس کے جب ساحل پہ ہم اترے تھے, چند لوگ سب سے پہلا کام یہ کیا تھا, اپنی کشتیاں جلا دی تھی. 2 راستے چھوڑے تھے, یا تو شہید ہوں گے یا فاتح ہوں گے. آپ دیکھیے دونوں حصے سے کامیاب رہے. وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئیے, ظلم کا مقابلہ کیجیے, ہمت مت ہاریے, اپنے کسی چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار مت ہوئیے. نہ حجاب چھوڑیں گے, نہ پرسنل لا چھوڑیں گے, نہ دین چھوڑیں گے, نہ تہذیب چھوڑیں گے, اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے کانسٹیٹیوشنل. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ ہم نے جو اپنے گھروندے بنا لیے, مسلم علاقے الگ, غیر مسلم علاقے الگ, ہم نے جو اپنے گھیٹوز بنا لیے ہیں, اس سے باہر نکلنا ہے. حالات کا سامنا کرنے کے لیے بڑی اکثریت اس ملک کی جو ہے اس ٹولے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے. یہ ٹولہ جس نے پورے ملک میں ہنگامہ آرائی کر رکھی ہے, اس کے پاس طاقت ضرور ہے, تو وہ طاقت اس کی اپنی طاقت نہیں ہے. یہ طاقت ہے پولیس کی, یہ طاقت ہے پاور کی, اقتدار کی, یہ طاقت انتظامیہ کی. یہ تو اتنے کمزور ہیں, اتنے ڈرپوک ہیں کہ انہیں ان نوجوانوں سے ڈر لگ گیا تھا جنہوں نے سی اے کی تحریک چلائی تھی. آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دستوری حق ہی تو بتایا تھا, انہوں نے تحریک ہی تو چلائی تھی, لیکن آپ نے ان کی آوازوں کو بند کرنے کے لیے ان کے جیل کے اندر ڈال دیا. اتنا کمزور, اتنی بودھی حکومت ہے آپ کی کہ آپ اختلاف رائے تک کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ ڈیسنٹ تک کو گوارا نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہیٹ کمپین چل رہی ہے پورے ملک میں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے پاس کوئی پازیٹو منصوبہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پازیٹو ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پازیٹو پروگرام نہیں ہے. ہم یہ دعوت دیتے ہیں ان لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو راشٹر بنانا کا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندو راشٹر کا نقشہ پیش کیجیے. ہمارے ملک نے جو دستور بنایا ہے, جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. اس سے بہتر کوئی چیز لا سکتے تو لا کے بتائیے. اس ہندو راشٹر میں دلتوں کا مقام کیا ہوگا؟ اس ہندو راشٹر میں خواتین کا مقام کیا ہوگا؟ اس ہندو راشٹر میں آدیواسیوں کا مقام کیا ہوگا؟ اس ہندو راشٹر میں سماج کے دبے پسے کچلے OBC طبقے کا مقام کیا ہوگا؟ آپ اس کو اسپیل آؤٹ کیجئے, اور بعد میں یہ بھی بتائیے کہ اس میں اقلیتوں کا مقام کیا ہوگا. جن کے پاس کوئی پازیٹو ایجنڈا نہیں ہوتا ہے, وہی تخریب کے راستے کو, وہی منفی چیزوں کو لے کر, وہی ہیٹ کمپین چلا کر کمپین چلاتے ہیں. اور ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ آپ کی توجہ کو اصل مسائل سے, اصل ایشو سے ڈائیورٹ کر دیں, ہٹا دیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے پڑوس کے ملک سری لنکا میں بھی یہی ہوا تھا. پہلے ٹاملینز کے خلاف فضا ہموار کی گئی, انہیں دیش دروہی بتایا گیا, ان کے خلاف کارروائی کی, ان کا جینوسائیڈ کیا گیا. اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آیا. آج تاملینز, مسلمان اور سنہالی تینوں لوگ اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں جس حکومت نے یہ کام کیا تھا, اور آج اس کو بھاگنا پڑا. وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اپنی فیملیز کو, ایروپلین میں بٹھا کے اپنی فیملیز کو ملک سے باہر لے جا رہی ہے, ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ میں یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے حکمرانوں کو, اس ملک کے انسانوں کو آپ اتنا مجبور مت کیجئے کہ پھر یہ بھی میدان میں کھڑے ہو جائیں. بزرگوں اور بھائیوں, ایک اور بات مجھے کہنی ہے آپ سے, اور اس لیے کہنا چاہتا ہوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ حالات کا رونا رونے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ملک کی تعمیر میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انسانی سماج کو مشکلات اور مصائب سے باہر نکالنے میں ہمارا کیا کنٹریبیوشن؟ دلتوں کو, آدیواسیوں کو, کسانوں کو, غریب لوگوں کو, یہاں کی خواتین کو, یہاں کی مہیلاؤں کو, جن مسائل سے وہ جوجھ رہی ہیں, ان مسائل سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے کبھی اپنا پسینہ بہایا ہے؟ ہم کبھی میدان میں آئے ہیں؟ ہم نے کوئی سلسلہ, میں پالیٹکس کی بات نہیں کرتا ہوں. اس ملک میں سول سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہمارے ملک کے 5 UPA سرکار کے زمانے میں 5 بڑے قوانین جن کا تعلق عام انسانوں کے مسائل سے تھا,
وہ سب قانون بنے تو پارلیمنٹ میں بنے تو یو پی اے سرکار کے ذریعے سے، لیکن اس کے لیے تحریک چلائی تھی سول سوسائٹی نے. سول سوسائٹی کے اندر کیا قانون بنے تھے؟ آر ٹی آئی کا قانون بنا تھا، آر ٹی ای کا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون بنا تھا، 6 سال سے 14 سال تک کے بچے کے لیے فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. منریگا کا قانون بنا تھا کہ گاؤں اور دیہات میں رہنے والے مزدور طبقے کے لیے 100 دن کا روزگار منیمم ویجز ایکٹ کے تحت فراہم کیا جائے. فوڈ سیکورٹی ایکٹ کا قانون بنا تھا کہ جو غریب لوگ ہیں، بی پی ایل لیول سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو 2 روپے کلو اور 3 روپے کلو چاول دیا جائے یا آٹا دیا جائے. یہ تحریک چلائی تھی سول سوسائٹی نے. کون لوگ ہیں اس کے ساتھ میں؟ اروندھتی رائے، ارونا رائے، میدھا پاٹکر، تیستا سے تلوار، انا ہزارے. آپ خوردبین لے کے جائیے، ایک لگا کر اس فہرست میں ایک مسلمان کا نام تلاش کر کے دکھا دیجیے. کیوں؟ کیا یہ ہمارے مسائل نہیں تھے؟ منریگا کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، آر ٹی آئی کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، آر ٹی ای کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے، فوڈ سیکورٹی ایکٹ کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا. اگر نہ بھی مل رہا ہو، اگر انسانوں کو مل رہا ہو، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ سورہ ماؤن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کبھی جھانک کے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہم سے کیا تقاضے کر رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کہا گیا وہ شخص آخرت کا منکر ہے، آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، چاہے وہ حج کر کے آیا ہو، جو یتیم کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پہ نہیں اکساتا. یہ نہیں کہا تھا کہ مسکین کو کھانا نہیں دیتا یا مسکین کو نہیں کھلاتا، کھانا دینے پہ نہیں اکساتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس، میں خود تہی دست ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ خود کھاؤں پیٹ بھر کے، کیا کھلاؤں گا؟ لیکن آپ نہیں ہیں، آپ کا پڑوسی تو ہے، آپ کا دوست تو ہے، آپ کے دوسرے رشتہ دار تو ہے، ان کو کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم وہ لوگ جو یہ نہیں کرتے وہ آخرت کے منکر ہیں. تب آیات اٹھا دیجئے انسانی سماج کے سلسلے میں کیا کیا باتیں نہیں کہی گئی ہیں. امت مسلمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش. انسانی سماج مشکلات سے جوجھ رہا ہے. ہم بہت اچھے، میں بھٹکل کے لوگوں کو جانتا ہوں، بھٹکل سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. میں بھٹکل کو اپنا دوسرا شہر سمجھتا ہوں، دوسرا وطن سمجھتا ہوں. یہاں بار بار میں آیا ہوں. میں نے بھٹکل کے اوپر میں نوایتی قوم کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کے اندر جو اجتماعیت ہے، جو ایثار و قربانی ہے، پرسنل لا بورڈ کے ساتھ میں جو ان کا رویہ رہا ہے، یہاں پہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. میں نے ایک اسپیشل سپلیمنٹ نکالا تھا افکار ملی کا بھٹکل کے اوپر. بھٹکل کے لوگ آسودہ لوگ ہیں، لیکن بھٹکل کے لوگوں کو یہ معلوم ہے ہمارے ملک میں ہر سال لاکھوں لوگ تغذیہ کی کمی کی وجہ سے، وافر مقدار میں اناج کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے جو ہر سال آتی ہے، 2020 کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ بھارت میں رہتے ہیں. کل آپ سے پوچھا جائے گا، کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ ہمارا ملک ہے یہ، ہمارا وطن عزیز ہے یہ. میں نے 2019 میں جنگی پور ایک جگہ ہے مرشد آباد ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں سے الیکشن لڑا ہے. وہاں جا کر دیکھنے کے بعد آنکھیں کھل گئی، خون کے آنسو رہنے کو دل چاہتا تھا. 12 سال سے نیچے کے جتنے بچے تھے سب ننگ دھڑنگ تھے. اس لیے نہیں کہ ننگ دھڑنگ وہ فیشن تھا ان کا، بلکہ ان کے پاس اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے. اگر وہ بچوں کو کپڑے پہناتے تو خود شاید ان کو برہنہ رہنا پڑتا. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ چاول، دال نہیں تھی ان کو اویلیبل، چاول نمک سے ملا کر، نمک کا پانی ملا کر اس میں گھول کر کھاتے تھے. ہمارے ملک کی بات کہہ رہا ہوں میں، باہر کے ملکوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایتھوپیا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے ملک کی بات کہہ رہا ہوں. کیا یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر ہر سال 5 لاکھ بچیوں کو ماں کی کوکھ سے باہر آنے کا موقع نہیں ملتا ہے. ماں کی کوکھ کو ہی ان کی قبر بنا دیا جاتا ہے. 20 سال کے اندر 1 کروڑ مادہ جنین جو ہے فیمیل فیٹیسائڈ کے ذریعے سے ختم کر دیے گئے. کیا وہ آیت ہمیں یاد نہیں آتی ہے
کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی تھی؟ کیا اس کے مخاطب صرف عرب تھے جو کم سے کم ان سے تو بہتر تھے؟ ان سے تو بہتر تھے کہ وہ اسے پیدا ہونے کا موقع دیتے تھے, کچھ سانسیں لینے کا موقع دیتے تھے. یہ تو اسے دنیا میں آنے کا ہی موقع نہیں دیتے ہیں. کیا یہ ہمارا ایشو نہیں ہے؟ ہر سال ہر دن کے جو آنکڑے ہیں, جو اعداد و شمار ہے, گورنمنٹ کے اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں میں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر 13 منٹ میں ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے, ایک عورت کا بلاత్కాر ہوتا ہے, ایک عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے. عفت و عصمت کی دہائی دینے والے ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ جب چند سال پہلے دلی میں ایک خاتون کا ریپ کیا گیا تھا, اجتماعی ریپ بس کے اندر, اور ظالمانہ طریقے سے اس کو اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا تھا کہ وہ مر گئی تھی. دلی کی سڑکوں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ انڈیا گیٹ پہ جمع ہو گئے تھے کہ یہ ملک کے اندر ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے, آپ قانون بنائیے, سخت سے سخت پنشمنٹ دیجیے. جسٹس ورما کمیٹی بنائی گئی تھی. جسٹس ورما کمیٹی نے تمام لوگوں سے یہ پوچھا تھا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمام لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ عورت کی عفت و عصمت کو روکنے کے لیے آپ تجاویز دیجئے. مسلمانوں کو سانپ سونگ گیا. ہمارے پاس اتنے زرین قوانین, اتنے زرین اصول موجود ہیں, آگے بڑھ کے ہم کہنا چاہیے تھا کہ یہ کام کیجئے. ایک تنظیم نے, صرف ایک تنظیم نے کچھ باتیں بھیجی, باقی سب لوگ خاموش. یہ جو ہمارا تعلق ہو گیا کہ ہم بے تعلق ہو گئے ملک کے معاملات سے, صرف جب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یونیفارم سول کوڈ کا, شریعت کا یا کچھ اور بات کا, تب ہم میدان میں آتے ہیں. وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب آنکھیں کھولیے, حالات کو دیکھیے اور اب باہر آئیے کیسے ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست کو بھی اب رخ دینے کا وقت ہے. صرف ووٹ بینک مت رہیے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں ووٹ بینک ٹریٹ کرتی ہیں, اور ہم بھی مست ہیں اس کے اندر کہ کم سے کم ہم کسی پارٹی کو جیتا ہرا سکتے ہیں, حالانکہ اب وہ پوزیشن بھی باقی نہیں رہی. ضرورت اس بات کی تقاضا کر رہی ہے کہ سیاست کو اب یہ مت سمجھیے کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے. گندے لوگوں کو اگر ہٹانا ہے سیاست سے, مجرموں کو ہٹانا ہے اگر سیاست سے, ناکارہ لوگوں کو ہٹانا ہے سیاست سے, تو آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس پر غور فکر کر کے, حالات کو بدلنے کا عزم کر کے میدان میں ہم آئیں گے تو حالات بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایک ہاتھ چلو, میں 10 ہاتھ چلوں گا, تم چل کر آؤ, میں دوڑ کر آؤں گا. وہ تو آپ کے لیے تیار بیٹھا ہے, لیکن ہم میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس دن آپ میدان میں آئیں گے ملک کے حالات بدل جائیں گے. شکریہ, جزاک اللہ.